بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران، امیر محترم، ناظم اجلاس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، سامعین کرام اور خواتین ملت اسلامیہ، حقیقت یہ ہے کہ جو تاثر میرے بارے میں دیا گیا ہے اس کے بعد میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع اور جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے اس کا کسی حد تک حق ادا کر سکوں۔ صراط مستقیم اور بدعات و محدثات، اس موضوع پر مجھ کو گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو آیت کریمہ سورہ انعام کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کی پیروی مت کرو جن راستوں پر شیطان بیٹھا ہے۔ جو راستے قرآن و سنت اور منہج سلف سے بھٹکانے والے راستے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان کی پیروی کرو گے تو یہ شیطانی رجیم، شیعیت، خارجیت، رافضیت، ماتریدیت اور نہ جانے کون کون سے نام کے اور موسوم کیے گئے راستوں پر تم کو بھٹکا کر کے شبہات کے فتنوں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ صراط مستقیم قرآن و سنت کی حقیقی ترجمانی ہے۔ یہ صراط مستقیم یہ وہی راستہ ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان جب آپ تشریف فرما تھے تو ایک لکڑی کے ٹکڑے سے زمین پر لکیر کھینچ کر کے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیریں کھینچ دی اور اس کے بعد فرمایا، ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ سیدھا راستہ، یہ رب کائنات کا صراط مستقیم ہے، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ شاہراہ سنت ہے، یہ منہج سلف کو سمجھنے کا راستہ ہے۔ اس پر چل کر کے تم رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کر لو۔ اس پر چلو گے تو صرف دنیا نہیں بنے گی، بلکہ قبر میں جب تمہارے بچے منو مٹی نیچے تم کو دفن کر دیں گے تو وہاں بھی یہی راستہ کام آنے والا ہے۔ اسی راستے کے بارے میں تم سے 3 سوالات کیے جانے والے ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ راستہ ایسا راستہ ہے جس پر رب کائنات نے شیطان کو بیٹھا دیا ہے۔ یہ شیطان کی پیروی کا راستہ ہے، بہکانے کا راستہ ہے،
शुबहात का रास्ता है। लिहाजा इन रास्तों की पैरवी करके शैतान रजीम के मुकल्लिद न बन जाओ और उन रास्तों पर न चलो जो शुबहात के रास्ते हैं, कुरान और सुन्नत को शुबहात में डालने वाले रास्ते हैं। ये शैतान तुमको मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया की रंगीनियों में बहका करके न जाने कौन कौन से रास्ते पर ले जा करके खड़ा कर देता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल देने के बाद इसी आयत करीमा की तिलावत फरमाई, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल। ए लोगों सुनो, यही रब्ब कायनात का सही रास्ता और सिराते मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो और शैतान रजीम के बहकावे में आकर के शुबहात का शिकार होकर के उसके रास्तों की पैरवी मत करो। हम नमाज की 5 वक्ता नमाजों में और जमाअत अहले हदीस सलफी मकतबे फिक्र सलफी मनहज तन्हा वो मनहज है जो इस बात का हुक्म देता है कि चाहे इंसान मुक्तदी हो, मुसल्ली हो, इमाम हो, सलात चाहे जहरी हो, चाहे सिर्री हो, चाहे नफली हो, चाहे सलाते जनाजा हो, चाहे वाजिबी नमाज हो, हर नमाज में सबके लिए ये दुआ करना वाजिब है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब्बे कायनात हमको सिराते मुस्तकीम की जानिब हिदायत हासिल करने वाला बना दे, उन लोगों के रास्ते की जानिब जो सहाबे किराम का रास्ता था, उन लोगों के रास्ते की जानिब जो सहाबे किराम के तरीके पर चलने वाले थे, वो सिराते मुस्तकीम जो जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुमराह लोगों का रास्ता नहीं, यहूद और नसारा की पैरवी करने वालों का, अहले बिदअत का, अहले कलाम का, दीन में तौजीह व तावील करने वालों का, अंधी तकलीद शख्सी करने वालों का, शुबहात की पैरवी करने वालों का, ये रास्ता हम इससे पनाह मांगते हैं। यहीं पर रब्ब कायनात ने कुरान मजीद की पहली अजीम सूरत के अंदर दोनों रास्तों को वाज़ेह कर दिया और खिताब के 2 निकात हैं, खिताब के 2 गोशे हैं। पहला गोशा ये है कि सिराते मुस्तकीम क्या है और दूसरा गोशा ये है कि बिदअत व मुहदसात क्या है। लिहाजा आइए हम देखते हैं कि सिराते मुस्तकीम क्या है, कौन सा रास्ता है जिसके बारे में इंसान दिन भर में 10 बार दुआएं करता है, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते को वजाहत करने के लिए यहाँ सूबाई जमईयत ने यह इज्तिमा मुनाकिद किया है, लोगों को बुलाया है, लोग समझ सकें और इस बात को समझ सकें, इस बात का फहम पैदा कर सके कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है, ये सच्चा रास्ता क्या है, ये तरीके रसूल क्या है, ये सहाबे किराम का मनहज क्या है, ये कौन सा तरीका है जो जन्नत में ले जा करके हमारे अंजाम को पहुंचाता है, ये कौन सा रास्ता है जो शैतान रजीम को हजीमत बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है, ये कौन सा रास्ता है जिस पर हमारे असलाफ चले, जरा सा भी मुनकर देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया, ये कौन सा रास्ता है जो इख्वानियत की चोनें खोल देता है, ये कौन सा रास्ता है जो खारिजियत को नंगा करके रख देता है, ये कौन सा रास्ता है जो अशअरियत, मातुरीदियत, एतजाल और जहम और हर किस्म के मुनकरात को दुनिया के सामने पेश करके ये वाज़ेह कर देता है कि रास्ता तो वही चलेगा जिस रास्ते को लेकर के हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा आए और मदीनतुर रसूल में, मक्का मुकर्रमा में जिंदगी गुजारी। रास्ता तो वही है जिस रास्ते पर चलने के लिए सहाबे किराम ने पैबंद लगे कपड़े पहन लिए। ये रास्ता, ये सिराते मुस्तकीम वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर चलने की खातिर सहाबे किराम के घरों में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, वो भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, उनके घरों में आराम व आसाइश का सामान नहीं था, ओढ़ने की चादरें नहीं थी। लिहाजा ये रास्ता कौन सा रास्ता है, इस रास्ते को समझने की जरूरत है। आज मुसलमानों की जानिब
منسوب بے شمار مکاتب فکر، ہر مکتب فکر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہر مکتب فکر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ نکلیں، قرآن و سنت کی تعبیرات کو سمجھیں، علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور برادریت اور اسی طریقے سے متعاملین۔ اور آج کے دور میں یہ فتنہ بڑھ کر کے سسٹرز اور ایسے ہی نہ جانے کون کون سے گمراہ لوگوں کی شکل میں جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کی جیبوں میں آوازیں پھیلا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ راستہ متعین کریں کہ دین کس سے لیا جائے، کس سے سیکھا جائے، کس سے دوری اختیار کی جائے، کس سے اجتناب کیا جائے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو عالم ربانی ہے، قرآن و سنت کے مطابق، منہج سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق وہ صراط مستقیم کی تعبیر پیش کرتا ہے۔ یہ دور ترقی کے ساتھ ہماری مسجدیں بڑھ گئی، ہمارے اجتماعات میں سامعین کا ایک جمگٹا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اجتماعات اور یہ بھیڑ بھاڑ کا ریلا، یہ مسجدوں کی کثرت، یہ ہمارے افراد کی اور جماعت کی کثرت، اس کے باوجود یہ جماعتیں، یہ افراد آج فتنوں کا شکار ہو کر کے ایک ایک گھر میں نہ جانے کون کون سے مکاتب فکر اس سوشل میڈیا کے ذریعے، غلط لٹریچر کے ذریعے، غلط افراد کو سننے کے نتیجے میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی صراط مستقیم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اس سے برا شخص کون ہوگا جس کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا گیا، وہ شرک بھی کرتا ہے تو اس کو اسلام باور کراتا ہے، وہ قبر پرستی بھی کرتا ہے تو اس کو اسلام سمجھتا ہے، وہ تقلید شخصی کے جوہر میں پھنستا ہے تو اس کو اسلام سمجھتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی جانب اگر آپ کو اپنی رہنمائی چاہیے تو یہ علماء کرام ہیں، آپ ان سے جڑیں۔ ایک شخص بوڑھا بھی ہو جائے لیکن عالم دین کے لیے اگر وہ عام آدمی ہے تو بچہ ہے، ان سے لپٹ جائیں، روئیں گڑگڑائیں، ان کا احترام کریں، ان سے علم سیکھیں، ان سے قرآن و سنت کے فہم اور شعور کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں، تبھی آپ کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی مل سکتی ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب کائنات سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین اس سے اس طریقے کو قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن وہ شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج اسلام کے نام پر ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تنقیص کریں تب بھی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، تقلید شخصی کی دعوت دیں تب بھی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم غلط افکار کی جانب لوگوں کو دعوت دیں تب بھی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فاسد دعوے ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے حقیقی اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر صحابہ کرام نے پیبند لگے کپڑے پہن کر کے جس کی ترجمانی کی۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر صحابہ کرام بھوکے اور پیاسے رہ کر کے عمل کرتے رہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جہاں ایک جانب امر بالمعروف کی تلقین کرتا ہے وہیں دوسری جانب نہی عن المنکر کے فریضے کی جانب ابھارتا ہے۔ یہ صلح کلی اور مصلحت پسندی اہل بدعت کی مجلس اور اہل بدعت کی صحبت سے ہم کو دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔
یہ صراط مستقیم ہم کو یہ کہتا ہے کہ جہاں ایک جانب آپ توحید پر گفتگو کریں، توحید کے فضائل بتائیں، وہیں دوسری جانب آپ اتباع رسول اور سنت رسول اور ایسے ہی شرک اور شرک کی تردید، اور جہاں ایک جانب اتباع رسول کو بتائیں وہاں دوسری جانب بدعات و خرافات سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ تو یہ صراط مستقیم ہمارے لیے آزمائش ہے، ابتلا کا موقع ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ صراط مستقیم کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اس کی جانب پوری بصیرت کے ساتھ، پوری حکمت و دانائی کے ساتھ، علم و بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور میں بھی بلاتا ہوں، میرے صحابہ بھی بلاتے ہیں، اور آپ دکھائیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کے اندر جس کا اعلان قرآن مجید نے کر دیا، نہیں عن المنکر پر خاموشی پائی جاتی تھی؟ کیا اس راستے میں لوگوں کے ساتھ صلح کلی اور مصلحت پسندی کی پالیسی اختیار کی جاتی تھی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ آج کے پرفتن دور میں یہ فریضہ کہ ہم منکرات کو منکر کہیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، یہ فریضہ منکرات کے پھیل جانے اور فتنوں کے پھیل جانے کے نتیجے میں علماء اور دعات پر زیادہ حساس طریقے سے واجب ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں۔ یہ صراط مستقیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر سفینہ نجات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کشتی کی مثال دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ وہی سفینہ نجات ہے۔ یہ صراط مستقیم شبہات اور شہوات کو ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے کا راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس کی سچی ترجمانی ہے یہ صراط مستقیم مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي کی سچی ترجمانی ہے یہ صراط مستقیم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اس دور کی ترجمانی ہے۔ یہ صراط مستقیم سیحمل هذا العلم من کل خلف عدول، اس آیت اس حدیث مبارکہ جس کی نسبت معنی کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صحیح ہے، اس کی سچی ترجمانی ہے، جس میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انحراف کرنے والوں کے غلو کی تردید کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کے نام پر نیا لبادہ اوڑھ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے والوں کو ننگا کرتے ہیں، ایسے ہی جاہلوں کی تعویل سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ لوگ شبہات کا فتنہ ہو کر کے دنیا کے اندر گمراہ نہ ہو جائیں۔ یہ صراط مستقیم صحابہ کرام کی اس زندگی کی ترجمانی ہے جس کے بارے میں بعض آثار میں ملتا ہے کہ ابرہا قلوباً، سب سے زیادہ نیک دل والے یہ صحابہ کرام تھے، اعمقہا علماً، سب سے زیادہ گہرے علم والے یہ صحابہ کرام تھے، واقلہا تکلفاً، اور سب سے کم تکلف کرنے والے یہ صحابہ کرام تھے۔ اسی روایت میں آگے ہے فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ سیدھے ہدایت والے راستے پر قائم رہنے والی جماعت تھی۔ تو یہ صراط مستقیم ترجمانی ہے صحابہ کرام کے فہم کی، یہ صراط مستقیم ترجمانی ہے قرآن و سنت کی سچی ترجمانی کی، یہ صراط مستقیم قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین اور فہم صحابہ کے مطابق سمجھنے کی ترجمانی ہے۔ اور آپ آئیں دوسرے گوشے کی جانب، بدعات و محدثات، یہ شبہات کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی، اس پر ہماری دلیل موجود نہ ہو، ہمارا اسوہ موجود نہ ہو،
ہمارا طریقہ موجود نہ ہو، ہمارا امر اور حکم موجود نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ سب سے پہلی بدعت جو خوارج نے ایجاد کی، نبی آخر الزماں کے سامنے جب ذوالخویسرہ گیا اور اس نے کہا اے نبی آخر الزماں میرے بارے میں انصاف کیجئے، آپ نے فرمایا وَيْلَكَ، تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ یہ خروج کا فتنہ آج کے دور میں جماعت اہل حدیث کو اور دنیا کی تمام جماعتوں کو جس انداز سے گھیر کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے، یہ وہی خروج کے فتنے کے عناصر ہیں جو اخوانیت کی شکل میں، خروج کی شکل میں، قرآن و سنت سے بغاوت کی شکل میں، تکفیر کی شکل میں، علماء بیزاری کی شکل میں، غیر علماء کو علماء کے مقام پر بیٹھا کر کے ان کو چاٹنے اور چومنے کی شکل میں، یہ فتنے آج اسی خروج کے فتنے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر پیدا ہونے والی سب سے پہلی بدعت تھی۔ آج بھی یہ خطرناک فتنہ ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے کر کے جاتا ہے، اور آپ دیکھیں یہی فتنہ آگے بڑھا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ حروریہ نے جو شکل اختیار کی، اس شکل میں کیا تھا؟ اس شکل میں یہ تھا کہ حروریہ کہتے تھے لا حکم الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنے والا۔ تو علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ ایسا کلمہ حق ہے جس سے باطل کا قصد کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چند لوگ ایسے آئیں گے جو دین کی باتیں کریں گے، لیکن دین کی باتیں، قرآن مجید کی تعلیم، منہج و عقیدہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ آج کے دور میں بے شمار افراد ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہ طرز اختیار کر لیا ہے۔ بدعات چاہے مکفرہ ہو چاہے مفسقہ ہو، ہر صورت میں بدعات و خرافات ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں علماء سلف اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات و خرافات کے بارے میں کون کون سی تنبیہ نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں جب کوثر پر بعض لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ تو فرشتے خبر دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے بعد جن لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر لی ہے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، حوض کوثر سے سیراب ہونے سے محروم کر دیا جائے۔ یہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، اے لوگوں سنو، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس کو نیکی سمجھ کر کے انجام دیا تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بدعات کی قباحت کو، بدعات و خرافات کے خطرے کو ہم محسوس کریں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے اہل بدعت میں سے کسی کی بات سن لی یا کوئی کتاب پڑھ لی، وہ رب کائنات کے حفظ و امان سے نکل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَلِهَذَا قَالَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كَسُفْيَانِ الثَّوْرِي إِنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، فرمایا یہ بدعت معصیت سے زیادہ محبوب ہے ابلیس کو، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ معصیت کرنے والا رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، حالات پڑتے ہیں
تو توبہ کر کے بچ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ بھی کر سکا تو آخرت میں رب کائنات کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ معصیت سے آگے بڑھ کر کے تم بدعات و خرافات کر کے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لو۔ تو ایسے ہی امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے اجماع نقل کیا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء سنت، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اہل بدعت سے معادات یعنی دشمنی اور ان کی مہاجرت یعنی ان کے بائیکاٹ کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ خلاصے کے طور پر ایک بات اپنی 2 منٹ میں ختم کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ صراط مستقیم خیر القرون کی سچی ترجمانی ہے۔ یہ صراط مستقیم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے اس مقولے کی سچی ترجمانی ہے جس میں انہوں نے فرمایا، وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مذہب قدیم، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ قدیم مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل کر دیا تھا امام ابو حنیفہ کی پیدائش سے پہلے، اس کو مکمل کر دیا تھا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے، کیونکہ اس دین کو، اس مذہب کو صحابہ کرام نے اپنے نبی آخر الزمان سے حاصل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو ہم اس صراط مستقیم کی ترجمانی کریں جس صراط مستقیم کی ترجمانی میں ایک حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ علامہ بشاری مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں، جو 4 صدی ہجری کے مورخ گزرے ہیں، اور 375 ہجری میں انہوں نے ملتان اور سندھ کے علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد اپنی اس مایہ ناز کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ 4 صدی ہجری تک بھی مسلمانوں کے درمیان، یہاں تک کہ بر صغیر میں بھی ائمہ 4 کا دور گزر چکا تھا، ملتان اور سندھ کے علاقوں میں کوئی بھی مقلد نظر نہیں آتا تھا۔ سارے کے سارے لوگ توحید اور اتباع رسول کی پیروی کرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔